نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں غزوہ احد کے تناظر میں جنگ کے حوالے سے اہم قوانین اور ضابطے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جنگ احد میں 70 کے قریب مسلمان اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جان دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محض ذاتی سفلی تقاضوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور اسی مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور اسی کے تحت دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ایک انسان حیوان بن کر زندگی گزارے اور اسی حیوانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جان بھی دے دے۔ جو دنیا کے اندر سچی مسلمان حق پرست عدل و انصاف قائم کرنے والی طاقتوں کے مقابلے میں لڑتے ہیں وہ بھی جان دیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا تو کسی کا اعلی کار بن کر کردار ادا کرنا، یا جو اعلی کار بنا کر عوام کو لڑانے والے یا اپنے غلاموں اور ماتحتوں کو لڑانے والے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی بڑا ویژن یا مقصد نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے محض دنیا ہوتی ہے، دنیا کا ایک اقتدار ہوتا ہے۔ تو ان کا جان دے دینا محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جان تو ظاہر ہے ایک بہت ہی معمولی اور عارضی اور وقتی مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جان بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان اس کی زندگی دنیا کے اندر بھی جو گزرتی ہے وہ ایک اعلیٰ مقصد نصب العین کے تحت گزرتی ہے، اور اسی مقصد کے تحت وہ اپنی جان بھی قربان کرتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین، اللہ کا نظام وہ غالب ہو، اور اسی کے تحت وہ جان دے دیتا ہے۔ یعنی جو مالک اس کائنات کا مالک ہے، اس انسان کا مالک اور خالق ہے، اپنے اس مالک کی رضا اور خوشنودی اور اس کے دین کے لیے جان دے دینا کوئی معمولی عمل نہیں، بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ اللہ کی دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اور پھر یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دینا، یہ گویا کہ وہ انسان ہے کہ جس نے اس اپنے مقصد کی انتہا اور گہرائی کو حاصل کر لیا ہے۔ تو اس انسان کو کہنا کہ یہ انسان مر گیا، یہ بڑی حماقت ہے۔ اس نے تو ایک زندگی کی ایک مثال قائم کر دی۔ یہ دنیا کی جو زندگی انسان کو ملی ہے یہ تو گویا کہ ایک عارضی اور وقتی اللہ کی طرف سے امتحان اور ابتلاء کے طور پر انسان کو دی گئی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ
لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل اور اچھا کردار ادا کر کے آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے۔ تو ایک انسان اپنے اس مقصد اور ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے یوں نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جان قربان کر دیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا تصور نہ کرو، بلکہ وہ تو احیاء عند ربہم، اپنے رب کے حضور زندہ اور حیات ہیں، اور بلکہ اللہ ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے، اور بل عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے حضور سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل و انعام سے نوازا ہے اس پر بڑے وہ خوش فرحاں و شاداں ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے قربان کیا اس کے بدلے میں اللہ نے جو انہیں انعامات دیے اس پر خوش ہیں، بلکہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اپنے اس مقصد کے لیے جو وہ پیچھے اپنے جانثار چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی اولاد چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی وہ پارٹی اور جماعت کے لوگ چھوڑ کر آئے ہیں کہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے، ان کا یہ عمل ان تک پہنچتا ہے، وہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی اسی مقصد کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے، اسی راستے پر لگے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے جو ابھی ان کو ملے نہیں ہیں لیکن ان کا وہ عمل ان کو دکھلایا جا رہا ہے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تم بھی اس راستے میں قربان ہو کر یہاں آ جاؤ کہ یہاں تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہے۔ دنیا ہی کے وقتی اور عارضی خوف ہوتے ہیں، تم ہمیشہ ان خوف اور غموں سے چھٹکارا پالو گے، ہم تمہارا یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ نے جو انعامات سے ان کو نوازا ہے اور اللہ نے جو اپنا فضل ان کو عطا کیا ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ایک اعلیٰ مقصد کے تحت جان قربان کر دے۔ یہ بہت بڑا ایک اللہ کا انعام ہے، اس کا بڑا فضل ہے۔ ایک سفلی وقتی اور عارضی مقصد کے تحت لوگ جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ایک اتنا اونچا مقصد کہ تم نے اپنے رب اور مالک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اجر اور محنت کو ضائع اور رائے گاہ نہیں کرتا، اس کے نتائج دنیا میں بھی لازمی نکلتے ہیں۔ چنانچہ سچی مسلمان جماعت نے جن 70 افراد نے جنگ احد میں شہادت قبول کی اور اللہ کے راستے میں قربان ہوئے، اللہ نے ان کی اس محنت کو، ان جدوجہد کو ضائع نہیں کیا، اگلے درجے میں دین اسلام کا غلبہ ہوا، دنیا میں دین اسلام کے مطابق عملی نظام بنا، عدل، امن، خوشحالی کا نظام بنا، اور دین اسلام دنیا میں اپنے تمام امور کے ساتھ، تمام قوانین اور ضابطوں کے ساتھ معاشروں میں قائم ہوا، اور اس طریقے سے ان کی محنت کے نتائج نکلے، ثمرات پیدا ہوئے۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمان جماعت کو ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا کہ کافی دنیاوی اعتبار سے وقتی طور پر نقصان بھی اٹھانا پڑا کہ 70 کے قریب افراد شہید ہوئے، زخمی بھی بہت سارے ہوئے۔ اب دشمن یہاں سے میدان چھوڑ کر وقتی طور پر تو بھاگ گیا، ابو سفیان کی قیادت میں، جو مکہ کی یہ قیادت آئی ہوئی تھی، یہ میدان سے تو مرعوب ہو کر نکل گئے، بھاگ گئے، لیکن راستے میں پہنچ کر ان کو خیال آیا کہ یار ہم نے کتنی بڑی غلطی کی کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے دلیر لوگ تو مارے گئے اور جو کچھ بچے ہیں وہ بھی زخمی ہیں، یہی تو موقع تھا کہ ان کو بالکل ختم کر دیں۔ ہم پلٹ کر ڈر کے واپس جا رہے ہیں، ہمیں تو مدینہ پر حملہ کر دینا چاہیے، ان پر دوبارہ حملہ کر دینا چاہیے، ان کی رہی سہی طاقت و قوت کو بھی توڑ دیا جائے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ذہانت، فہم و بصیرت وہ سمجھ گئی، وہ جانتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور جانتے تھے کہ یہ ضرور کسی قسم کی شرارت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگلے دن
یعنی جس دن احد کی لڑائی 15 شوال کو، تو 16 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد میں شریک تھے ان سب کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے دشمن کا تعاقب کرنا ہے، دشمن کے پیچھے جانا ہے، تاکہ دشمن کو یہ اس کے ذہن سے نکل جائے کہ وہ زخمی ہیں یا وہ کمزور ہو گئے، بے دل ہو گئے، ہم اس کے تعاقب میں جائیں گے اور اس کو شکست دے کر واپس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی حالت احد کے زخموں کی، اور بہت سارے لوگ صحابہ کرام بہت سارے زخمی تھے۔ بعض صحابہ کرام کے لیے اس وقت کچھ مشکل بھی پیش آ رہی تھی۔ قبیلہ عبد الاشہل کے 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم انتہائی نڈھال تھے، زخمی تھے، چلا نہیں جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم میں یہ ملا کہ جو لوگ احد میں شریک تھے سب کے سب وہی میدان میں اتریں گے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر مضبوطی، ہمت اور استقامت پیدا کرنا مقصود تھی، ان کے دلوں سے ڈر ختم کرنا مقصود تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن پر بھی رعب پیدا کرنا مقصود تھا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ان کو زخمی چھوڑ کر آئے ہیں، آرمو چھوڑ کر آئے ہیں، تو اس لیے ہم جا کے ان کا تعاقب کر کے ان کو دوبارہ ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ زخمی صحابہ بھی جس طرح ہو سکتے تھے ایک دوسرے کو اٹھا کر ایک دوسرے کے سہارے میدان جنگ میں پہنچے۔ آپ اس طریقے سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور حمراء الاسد، یہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا ڈال دیا۔ اب ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان تو میرے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور وہ پوری جرت کے ساتھ بڑے روب اور بڑے غصے کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو اس نے اسی میں خیر منائی کہ یہاں سے فرار کا راستہ اختیار کیا جائے، اور جو کچھ ہمیں ایک وقتی فتح ہوئی ہے، جو ایک ہمارا نام بچ گیا ہے، نام بن گیا ہے کہ چلو ہم نے پچھلی بدر میں شکست کھائی تھی تو آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، اس کی حفاظت کریں اور جائیں یہاں سے نکلیں۔ چنانچہ وہ ایسا مرعوب ہوا کہ اس کو ٹھہرنے کا موقع نہ ملا، اور وہ پیغام دے کر گیا کہ محمد اگلے سال ہم بدر کے میدان میں تم سے ملیں گے، اور یہ اس طریقے سے وہ اس نے راہ فرار اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال ہم بھی تمہارا دوبارہ بدر میں انتظار کریں گے۔ چنانچہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ بدر کے میدان میں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، لیکن انتظار کرتے رہے 3-4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا، لیکن دشمن کو پھر بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ میدان میں آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا۔ قرآن نے اسی واقعے کو یہاں ذکر کیا ہے اور فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دیا، حکم کا جواب دیا، بات اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے، احد میں زخمی ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے بلایا تو فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے، سوائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی سارے کے سارے وہی اس جنگ میں، اس محاذ میں شریک ہوئے جو احد میں شریک تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب احد کی لڑائی کے لیے مسلمان نکل رہے تھے تو میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، جنگ میں یا تو شریک ہو سکتا ہے تو یا میں شریک ہو سکتا ہوں، کیونکہ تمہاری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اب اکیلے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور یہ بات بڑی میرے لیے شرم کی ہوگی کہ حضور تو میدان میں دشمن کے مقابلے میں نکلے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، اس لیے تم بہنوں کے پاس رہو، میں حضور کے ساتھ میدان میں نکلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نکلے اور احد میں شہید ہو گئے۔ اب میں نے حضور سے کہا اس کے بعد کہ اللہ کے رسول، میرے والد تو شہید ہو گئے، ان کا واقعہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ حضرت جابر نے جب اپنے والد کو زخمی دیکھا بلکہ شہید ہوا دیکھا کہ دشمن نے ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے تھے، ان کا مسلح بنا دیا تھا، ان کے چہرے سے چادر اٹھا کر بار بار دیکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر تم پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا، کھڑا کیا اپنے سامنے اور فرمایا براہ راست ہم کلام ہو کر، آج تک اللہ نے جس سے بھی کلام کیا تو وراء الحجاب کلام کی ہے، لیکن تمہارے والد سے اللہ نے براہ راست کلام کر کے کہا، پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے مجھ سے، تو نے میرے نام پر قربانی دی، میرے نام پر تو نے اپنی جان کو قربان کیا، شہید ہوا، آج مجھ سے تمہارا کیا تقاضا ہے، کچھ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت جابر
کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ نے جواب میں پتہ تمہارے والد نے کیا کہا؟ تمہارے والد نے جواب میں کہا، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج، میں پھر تیرے نام پر قربان ہو جاؤں، پھر میں اس طرح شہید ہوں اور پھر تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اور پھر میں تیرے نام پر تیرے دین کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اسی طرح اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہی معاملہ تو کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا قانون نہیں ہے جس کو میں ایک دفعہ اپنے پاس بلا لوں تو پھر میں اس کو دنیا میں نہیں بھیجتا، اور تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرے لیے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ نے ان شہداء کے لیے سب پرندے، ان کی وجود اور جسم تیار کیے، ان میں ان کی روحیں ڈالی اور فرمایا جنت میں جہاں چاہو سیر کرو، جہاں چاہو پھل اور میوے اور جو نعمتیں تم چاہتے ہو وہ استعمال کرو، اور جنت کے اندر عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ آرام کرتے ہیں اور جنت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شریک نہیں ہو سکا تھا جنگ احد میں اپنے والد کے حکم کی وجہ سے، اپنے بہنوں کی وجہ سے، تو اب مجھے اجازت دے کہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو سوائے حضرت جابر کے باقی سارے کے سارے وہی صحابہ ہیں جو احد کی لڑائی میں شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بدر کے میدان میں دوسرے دن قیام، یعنی دوسرے سال، اس سے اگلے سال قیام کیا، لیکن دشمن وہاں نہیں پہنچا۔ اور بدر کی یہ جگہ وہ ہے کہ یہاں تجارتی قافلے آ کر کاروبار کیا کرتے تھے، میلے لگتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں صحابہ کرام کو اجازت دی کہ تم بھی کاروبار کرو۔ مہاجرین کو کاروبار میں بڑا تجربہ تھا، انہوں نے تجارت کی، کاروبار کیا، اللہ نے بہت نفع بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال خریدا، اس میں بہت زیادہ آپ کو نفع، کیونکہ آپ بھی تجارت اور کاروبار میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار تجارت کا کیا اور بہت اس میں نفع حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ سے نکاح بھی وہی کاروباری حوالے سے ہوا تھا، اور پھر آپ نے وہ جو نفع ہوا وہ تمام صحابہ میں تقسیم کر دیا، اس کا بھی قرآن نے یہاں ذکر کی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، باوجود اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے، تقوی اختیار کی ہے، تو اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، اس موقع پر ابو سفیان نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کچھ جاسوس جو ہے قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ، ان کو لالچ دیا